وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط روی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ نکاح کے وقت کچھ لوگ دین مہر ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی نہیں ادا کرتے بلکہ مہر مؤجل لکھاتے ہیں، اور کچھ لوگ مہر کا کچھ حصہ دیتے ہیں، کچھ حصہ لکھا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ مہر مؤجل لکھا دیتے ہیں وہ پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور دین مہر ادا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وفات جب ہو جاتی ہے تو گاؤں محلے کے لوگ آ کر بیوی سے کہتے ہیں کہ تم مہر معاف کر دو۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین مہر کو لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو ان کا دین مہر فرض سمجھ کر اور راضی خوشی ادا کر دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 ہے۔ عبداللہ بن عباس نے النحلہ کا مطلب المہر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن کثیر نے اس سلسلے میں واضح کیا ہے کہ ان الرجل یجب علیہ دفع الصداق الی المرأة حتما، شادی کرنے والے آدمی کے اوپر بیوی کا دین مہر ادا کرنا حتمی طور پر لازم اور ضروری ہے۔ وَأَن يَكُونَ طَيِّبَ النَّفْسِ، اور یہ کہ راضی خوشی یہ دین مہر اپنی بیوی کو ادا کر دے، اپنی بیوی کو ادا کر دے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی اپنی بیوی کو دے دو تو اس میں سے کچھ نہ لو، کچھ نہ لو۔ اور فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ النساء آیت نمبر 21 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو دین مہر ادا کر دے، یہی اصل ہے، ورنہ قرض رہے گا، اور قرض کا معاملہ بڑا ہی ٹیڑھا ہے، قرض کا معاملہ بڑا ہی ٹیڑھا ہے۔ اب ایک آدمی پوری زندگی بیوی کے ساتھ گزار دیا اور اس کا حق مہر بھی ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی، اب معاف کروانا ہو سکتا ہے کہ شرما کر معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے کہنے پر آ کر معاف کر دے، بہرحال یہ معاف کروانا، اور وہ بھی بیوی سے اس وقت جب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ شوہر کا جب انتقال ہوا تو اس کی جائیداد میں سے قرض ادا کرنا لازم ہے، اور قرض میں سے یہ دین مہر بھی ہے، دین مہر بھی قرض ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، دین مہر قرض ہے۔ ہاں ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی اپنی رضامندی سے، اپنی خوش دلی سے کچھ معاف کر دے تو اس میں بالکل جائز اور درست ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے اس چیز کو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ ہاں تمہاری بیویاں اگر اپنی راضی خوشی سے دین مہر میں سے کچھ دے دے تو تم کھا سکتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ معاف کرانے کا جو سسٹم ہے ہمارے ہاں، یہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہے،
ورنہ تو اصل یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے، اور شادی کب کرے؟ جب استطاعت ہو. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، استطاعت ہو تب آدمی شادی کرے. ہمارے یہاں یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ماں باپ اپنے لڑکے کو کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں، جبکہ نہ کماتا ہے نہ کچھ اس کے پاس روزگار ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہندوؤں کے طریقے کے مطابق الٹے دلہن ہی سے فرنیچر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگی جاتی ہیں. مانگی، بھیک منگی، شادی کے وقت میں بھیک منگی. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. ابھی کل ایک رپورٹ آئی، ایک آدمی نے شادی کی، دنیا بھر کی دولت سے اپنی بیوی کو نوازا. عربوں میں آج بھی یہ چیز ہے کہ جب تک استطاعت نہیں ہوتی ہے تب تک آدمی شادی نہیں کرتا ہے. جب شادی کرتا ہے تو دلہن کو دین مہر ادا کر کے ہی شادی کرتا ہے. اصل یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اصل یہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کروائی تو آپ نے پہلے دین مہر ادا کر دیا ہے. دین مہر کے سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بڑی کوتاہی. اس لیے لوگوں یہ بات سمجھو، اللہ کے بندو یہ بات سمجھو کہ یہ دین مہر معاف کرانا وہ بھی وفات کے بعد جائز تو ہے، لیکن خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے. خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اب پوری زندگی اس فرض کو نہیں اس نے ادا کیا ہے، اس قرض کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو یہ مسئلہ ٹیڑھا نہیں، بڑا ہی ٹیڑھا ہے. اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں، زندگی میں معاف نہیں کی ہے، مرنے کے بعد شرما حضوری میں معاف کر دے گی، اور دل سے معاف نہیں کی ہے تو متوفی کی جائیداد میں سے پہلے دین مہر اس خاتون کو ادا کریں، اس کے بعد جائیداد کی تقسیم ہوگی. واللہ اعلم بالصواب.